بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم ملکی سیاست اور معیشت پر بات کریں گے، جو کہ اس وقت انتہائی خطرناک مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور پھر انٹرنیشنل موضوعات پر بات کریں گے۔ چین، جاپان اور بھارت کے حوالے سے آپ کو خبریں دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس خطے میں بھی صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان سے کہا جاتا تھا کہ NRO دے دو۔ عمران خان کہتا تھا کہ بھلے میری جان چلی جائے، بھلے میری حکومت چلی جائے، میں انہیں NRO نہیں دوں گا، اور پھر عمران خان کو سائیڈ پر کر کے انہیں اقتدار دے دیا گیا اور انہوں نے خود اپنے آپ کو NRO دے دیا۔ پھر امریکہ نے ہمیں کہا تھا کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹاتے ہیں تو آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اصل میں وہ پاکستان کو نہیں، اس کرپٹ مافیا کو کہہ رہا تھا۔ آج جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ہے کہ حکومت نے اپنے گناہ خود معاف کرا لیے ہیں۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی اور بہت ساری باتیں ہوئیں، کچھ اچھی باتیں ہوئیں، کچھ بری باتیں ہوئیں۔ حالانکہ اس طرح کے کیسز میں اچھی اور بری باتوں کی کوئی تک ہی نہیں بنتی، اس طرح کے کیسز کو کھینچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک اہم بات کی کہ حکومت نے اپنے گناہ خود معاف کروا لیے ہیں نیب میں ترامیم کر کے۔ یعنی اگر 50 کروڑ سے نیچے کا کیس ہے تو آپ کو نیب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر اس کو صاف الفاظ میں بتایا جائے تو اب حکومتی ارکان کے لیے 50 کروڑ کی کرپشن کرنا جائز ہے۔ اگر اس سے اوپر کی ہوگی تو پھر پوچھ گچھ ہوگی۔ پھر الیکشن کمیشن کی بات کریں تو الیکشن کمیشن ہر آئے روز مزید ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، اور وہ PDM کی ایک پارٹی بن کر کام کر رہا ہے۔ PDM اسے کہتی ہے کہ فلاں کے استعفے منظور کر لو، تو صرف ان لوگوں کے استعفے منظور کر لیے جاتے ہیں، باقیوں کے نہیں۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی بن کر کام کر رہا ہے۔ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے نون لیگ کو فائدہ ہو، اور ہر وہ کام کرتا ہے جس سے PTI کو نقصان ہو۔ سپریم کورٹ سے انتہائی ایگریسو طریقے سے مطالبہ کرنا کہ PTI پر پابندی لگائیں۔ آپ کا کیا کام ہے؟ کیا آپ ایک سیاسی جماعت ہیں؟ اور پھر آج الیکشن کمیشن نے کاف لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی روک دیا ہے۔ یعنی آپ کا جو پارٹی لیڈر ہے وہ چودھری شجاعت حسین ہی رہے گا، بھلے ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو، بھلے وہ بات بھی نہ کر سکتے ہوں، لیکن وہی آپ کے پارٹی لیڈر رہیں گے اور یہ ڈیسیشن آپ نہیں لیں گے۔ مسلم لیگ کاف کا سربراہ کون ہوگا یہ ڈیسائیڈ مسلم لیگ کاف نہیں کرے گی، الیکشن کمیشن کرے گا۔ پھر ناظرین، کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے امریکہ میں وینڈی شرمن کے ساتھ کال پر بات کرتے ہوئے انہیں کہا کہ آپ IMF سے کہیں کہ وہ ہمیں ہمارا بیل آؤٹ پیکج ریلیز کر کے دے۔ یہ خبر پوری دنیا میں چلی اور ہم پاکستانیوں کے لیے کافی شرمندگی کا باعث بنی کہ ہماری معیشت اتنی خراب ہو چکی ہے اور ہماری حکومت اتنی نااہل ہے کہ یہ کام آرمی چیف کو کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد آج دی ٹریبیون کی خبر ہے، چیف آف آرمی سٹاف ریچز آؤٹ ٹو UAE سعودی عربیہ فار بیل آؤٹ پیکیجز۔ یہ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے بیل آؤٹ پیکیجز کے لیے۔ یعنی وہ جو کہتے تھے کہ عمران خان کو ہٹائیں، وہ اچھی طرح سے مانگ نہیں سکتا، ہم مانگنے میں بڑے اچھے ہیں۔ وہ مانگنے والے آئے، انہوں نے مانگ کر بھی دیکھا، ہر ملک کا دورہ کر کے بھی دیکھا، ہاتھ پھیلا کر بھی دیکھا۔ یہ ایک ہی کام انہیں آتا تھا، اس میں بھی بری طرح سے فیل ہو گئے۔ تو اب آرمی چیف کو خود میدان میں آ کر معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کرنی پڑ رہی ہے۔ پھر ناظرین، چین اور تائیوان کے درمیان امریکہ کی ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کے بعد جو کشیدگی آئی ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو ڈیلی اپڈیٹس دے رہے ہیں۔ آج دی جاپان ٹائمز کی خبر ہے، Japan says 5 Chinese ballistic missiles landed inside EEZ near Okinawa۔ جاپان کہتا ہے کہ چین نے ہمارے اکانومک زون پر 5 بیلسٹک میزائلز فائر کیے ہیں، اور جب سے نینسی پیلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا ہے، چین نے تائیوان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور مسلسل ایگریشن دکھا رہا ہے۔ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ چین اسے آپریشن ری یونیفیکیشن کا نام دے رہا ہے۔ تو اب تنازع امریکہ کا، چین کا اور تائیوان کا ہے، اس میں جاپان کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ جاپان کوارڈ کا حصہ ہے۔ کوارڈ چونکہ بنا ہی چین کے خلاف ہے، تو کوارڈ کے جتنے بھی ممبرز ہیں انہیں چین مسلسل ایگریشن دکھا رہا ہے۔ اس میں بھارت ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے۔
دوسرا، جاپان اور تائیوان بہت ہی قریب ہیں اور ان کی جو سمندری حدود ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ ہوتی ہے۔ اب جو جاپان کے اکنامک زون پر 5 چین کے بیلسٹک میزائلز فائر ہوئے، چین سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کیا یہ آپ سے غلطی سے ہوا، کیونکہ آپ ڈرلز کر رہے ہیں، آپ تائیوان کے سمندری حدود میں میزائلز فائر کر رہے ہیں، تو یہ جاپان کی سمندری حدود میں کیوں چلے گئے؟ کیا آپ سے غلطی ہوئی ہے؟ جیسے وہ پوچھنا چاہ رہے ہوں چین سے کہ چین کہے ہاں یہ مجھ سے غلطی سے فائر ہوئے ہیں۔ چین نے کہا کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ پانی تو جاپان کے ہیں ہی نہیں، یہ تو تائیوان کے پانی ہے، یعنی یہ ہمارے پانی ہے، کیونکہ تائیوان ہمارا حصہ ہے تو یہ پانی بھی ہمارے ہیں۔ جاپان اس لیے تائیوان کی آزادی چاہتا ہے کہ جاپان نے جو چین کے پانیوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، تائیوان اگر آزاد ہو جائے گا تو وہ جاپان کو کچھ بھی نہیں کہے گا، لیکن اگر تائیوان چین کے پاس رہا تو پھر چین اپنے پانیوں کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ بیان سن کر جاپان کی نیندیں حرام ہو گئی۔ اس نے کوائڈ کے ممبر سے بھی کہا کہ آپ بھرپور احتجاج کریں، ساؤتھ چائنا سی میں جتنے چھوٹے چھوٹے ممالک لگتے ہیں سب سے کہا کہ آپ بھرپور احتجاج کریں اور چین سے مطالبہ کریں کہ چین گارنٹی دے کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اور سب سے زیادہ اس نے کوائڈ ممبرز پر زور دیا، اس نے امریکہ سے کہا، بھارت سے کہا اور آسٹریلیا سے کہا۔ مودی سرکار نے کہا ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، ہم نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، نہ ہمیں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اب بھارت جانتا ہے کہ چین اس وقت مسلسل ایگریشن دکھا رہا ہے، وہ بیان نہیں دے رہا، وہ کسی بھی چیز کا جواب نہیں دے رہا، وہ مارتا ہے جواب میں۔ یہ دیکھیں رائٹرز کی خبر ہے، چائنا کینسلز بائی لیٹرل میٹنگ ود جاپان آفٹر G7 تائیوان اسٹیٹمنٹ۔ G7 کنٹریز کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو تائیوان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی، اس کے بعد چین کی اور جاپان کی جو بائی لیٹرل میٹنگ ہونی تھی وہ چین نے کینسل کر دی اور آج جاپان پر میزائل برسا دیے۔ اب جاپان دنیا سے مدد مانگ رہا ہے کہ چین کو سمجھاؤ، یعنی ذرا سی جاپان تائیوان کی سائیڈ لیتا ہے تو جاپان کو مار پڑتی ہے۔ بھارت تو کچھ بولتا بھی نہیں، بھارت کو تو ویسے ہی مار پڑ رہی ہے، اگر وہ بولے گا تو پھر کیا ہوگا؟ G20 کانفرنس میں جے شنکر نے وانگ ی کی منت سماجت کی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لو۔ وہاں لداخ میں بھارت کو اب بھی مار پڑ رہی ہے اور مسلسل پڑ رہی ہے، اور بھارت کو جب مار پڑتی ہے تو بھارت تو کسی سے مدد بھی نہیں مانگتا، وہ تو چھپاتا ہے کہ مجھے مار پڑ رہی ہے۔ نہ امریکہ آتا ہے بھارت کو بچانے، نہ جاپان آتا ہے، نہ آسٹریلیا آتا ہے، تو پھر یہ کس چیز کا کوارڈ ہے؟ جب بھارت نے خود ہی لڑنا ہے، سارے علاقے چین کے حوالے کرتے جانا ہے اور فائدہ ہونا ہے امریکہ کو، تو بھارت کیوں چین سے پنگا لے؟ بھلے امریکہ ناراض ہو جائے، بھارت روس اور چین کے خلاف بیان نہیں دیتا، کیونکہ بھارت بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ امریکہ چاہتا کیا ہے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ روس اور یوکرائن میں جنگ ہو، اور امریکہ جانتا تھا کہ یوکرائن روس کو نہیں ہرا سکتا، لیکن بھر بھر کر یوکرائن کو پیسہ اور اسلحہ دیں گے تاکہ وہ جتنا نقصان پہنچا سکے روس کو پہنچا دے۔ اسی طرح امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت اور تائیوان مل کر چین کے ساتھ لڑیں، اور وہ جانتا ہے کہ وہ چین کو ہرا نہیں سکیں گے، لیکن امریکہ بھر بھر کر اسلحہ اور پیسہ دے گا تاکہ جتنا نقصان چین کو آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں، بھلے بدلے میں آپ دونوں خود تباہ ہو جائیں۔ پھر ناظرین، جب سے عمران خان کا اقتدار ختم ہوا ہے آپ نے کشمیر کا تو نام نہیں سنا ہوگا۔ آج کی خبر ہے کہ یورپی پارلیمنٹ کے اراکین کا مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر صدر یورپی کمیشن کو خط۔ یورپ کے پارلیمنٹیرینز نے یورپین کمیشن کے صدر کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ 7 دہائیوں سے بھارتی حکومت کے ظلم و بربریت کا شکار ہیں۔ بھارت کی مسلح افواج کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے تمام بڑے شہروں میں انٹرنیٹ کی مسلسل بندش گزشتہ سال سے جاری ہے، اور بہت سارے صحافیوں کو تحریک آزادی کے بارے میں رپورٹنگ کرنے پر پوچھ گچھ کے لیے اٹھایا گیا۔ بھارتی مسلح افواج کے مظالم نے خطے میں شورش کو بڑھا دیا ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا کہ بھارت کو اس ظلم و بربریت سے روکا جائے۔ یہ کب تک چلے گا؟ یعنی ناظرین، عمران خان تو چلا گیا، کشمیر کا موضوع ختم ہو گیا، یورپی یونین کو احساس ہو گیا، وہ ظلم دیکھ رہے ہیں، اس غلام اور امپورٹڈ حکومت کو احساس نہیں ہوا، یہ آتے ہی بھارت کے سامنے لیٹ گئے۔ بلاول بھٹو امریکہ کا دورہ کر کے آیا اور آتے ہی اس نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے، اور جواب میں بھارت نے کہا کہ ٹھیک ہے تعلقات بہتر کر لیں گے لیکن جب ہم چاہیں گے۔
وہی بھارت جو عمران خان کی منت کیا کرتا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرو۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔